أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ الم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین ان لوگوں کی طرف قیل لہم جنہیں کہا گیا کفو ایدیکم کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ واقیموا الصلاۃ اور قائم رکھو نماز وآتوا الزکاۃ اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ۔ فلما کتب پھر جب فرض کر دیا گیا علیہم القتال ان پر قتال لڑنا اذا فریق منہم تو ایک گروہ ان میں سے یخشون الناس ڈرنے لگے لوگوں سے کخشیت اللہ جیسے اللہ سے ڈرنا او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈر وقالوا اور کہنے لگے ربنا ہمارے پروردگار لما کتبتا کیوں تو نے فرض کیا علینا القتال ہم پہ قتال کرنا لولا اخرتنا کیوں نہ تو نے ہمیں مہلت دیے رکھی الی اجل قریب مدت تک قل کہہ دیجئے متاع الدنیا دنیا کا نفع سامان قلیل بہت تھوڑا ہے والآخرت اور آخرت خیر لمن اتقى بہت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرا رہا ولا تظلمون فتیلا اور نہ ہی ظلم اور زیادتی کی جائے گی تم پہ ذرا برابر بھی۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے تھوڑی سی ابتدائی بات یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، بہت آپ کی تکریم تھی۔ تو جب آپ نے لوگوں کو دعوت دی لا الہ الا اللہ کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو پڑھ لو تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو اب وہی لوگ جو اپنے تھے تعریفیں کرنے والے تھے وہی مخالف ہو گئے، کوئی جادوگر کہتا، کوئی جھوٹا کہتا، کوئی کچھ کہتا، اور بہت سخت آزمائش کا یہ دور تھا۔ عقبہ ابن ابی معیط ایک بڑا کافر تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھلے بندوں اسی کلمہ توحید کی دعوت دے رہے تھے، اس نے آ کر آپ کے گلے میں چادر لپیٹی اور اس قدر اس کو کھینچا کہ حضور کا دم گھٹنے لگا، اور یہ دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، تو آپ نے آ کر عقبہ کو دھکا دے کے گرایا اور فرمایا کیا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، تمہاری خیر خواہی کی بات کہتا ہے اور اس پہ تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
بیٹے ہی لگتے تھے۔ آپ کے اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پہلے خامد سے تھے حضرت حارث ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ۔ ان کو پتہ چلا کہ عقبہ نے حضور سے یہ بدتمیزی کی ہے، تو انہوں نے آ کر ان کفار اور مشرکین کو میدان میں کھلے سب کے سامنے للکارا، تو انہوں نے حضرت حارث ابن ابی حالہ پہ حملہ کر دیا اور ان کو اسی حال میں شہید کر دیا۔ اسلام کی سب سے پہلی شہادت مرد کی ان کی تھی، حضرت حارث ابن ابی حالہ کی۔ یہ حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے پہلے خامد سے۔ اور اسی طرح عورتوں میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ کی ہے، جو حضرت یاسر کی بیوی تھی، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ مسلمان بڑے غصے میں آ گئے کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہے، تو یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم ان کے خلاف لڑیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اور لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کی حکمت تھی، مکہ معظمہ کا جتنا ظلم کا دور تھا، لیکن اس سارے زمانے میں اللہ نے مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ مار کھاتے رہے 13 سال، لیکن ہاتھ اس کے جواب میں نہیں اٹھانے دیا اللہ نے۔ تو اسی کے بارے میں جب مسلمانوں کے یہ طیش والے جذبات تھے، غصے والے تھے، ایک ساتھی شہید ہو گیا، تو حضور سے اجازت مانگ رہے تھے لیکن آپ نے اجازت نہیں دی۔ تو اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین، کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، قیل لہم کفوا ایدیکم، جنہیں کہا گیا کہ روک کے رکھو تم اپنے ہاتھ، کہ وہ جذبات میں تھے، لیکن ہم نے کہا نہیں، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، ابھی تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہاں اعمال کی پابندی رکھو، نماز کی پابندی کرو۔ اور اس وقت نمازیں کیا ہوتی تھی؟ فجر اور عصر کی نمازیں 2 پڑھتے تھے۔ اور جب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے گئے، پھر 5 نمازوں کو اللہ نے اس ترتیب پہ فرض فرمایا۔ اس سے پہلے یہ 2 ہی نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ تو جو حکم تھا فرمایا اس کام میں لگے رہو، واقعی الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ اور دین اسلام میں یہی واحد عمل ہے جس پہ زیادہ زور اللہ نے دیا، نماز کے حوالے سے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنے ارشادات میں بھی بہت تاکید فرمائی۔ یہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ 7 سال کے جب بچے ہو جائیں تو انہیں نماز کی عادت ڈالو اور انہیں پابند کرو نماز کا۔ 10 سال، 7 سے 10 سال، 3 سال کے دورانیے میں ان کو 5 نمازوں کی عادت ان کی ڈال دو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو اب اگر نماز کے اندر گڑبڑ کریں اور اس کی پابندی نہ کریں، اب تمہیں کچھ مارنے کی اجازت ہے، یعنی ان کی تعذیب کرو اور ان کو نماز کا پابند بناؤ۔ اور جو بالغ ہے اس کے لیے تو اس کے چھوڑنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اسی لیے 7 سال سے عادت ڈالی تاکہ بالغ ہونے تک کوئی گنجائش ہی نہ رہے کہ مسلمان جوان سے کوئی نماز چھوٹ جائے، کیونکہ اس کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ 4 اسلامی فقہ کے سلسلے ہیں، یعنی دین کو، قرآن و سنت کو سمجھنے کے اور جو صحیح دین کی شکل ہے اس پہ عمل کرنے کے، یہ 4 سلسلے ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی۔ ان میں جو امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا بے نماز کے متعلق جو موقف ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہو کر جان بوجھ کر نماز ایک بھی چھوڑ دے
اس کو پتہ ہے نماز فرض ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے، فرمایا وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، اور اب اس کی سزا قتل ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا موقف ہے۔ یہ ہمارے عرب کے سعودی عرب وغیرہ یہ سب لوگ امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے مسائل پہ چلتے ہیں، اسی لیے وہ نماز کے حوالے سے بہت سخت ہے۔ شرابی ہوگا عربی، بدکار ہوگا لیکن بے نمازی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی، شراب پینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، بدکاری سے چوری سے آدمی کافر نہیں ہوتا، نماز چھوڑنے سے کافر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ نماز نہیں چھوڑتے۔ ہمارے پٹھان لوگ ان کے ہاں بھی اسی طرح کا مزاج ہے۔ تو سب سے سخت موقف امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا ہے، اور فرماتے ہیں ایسا آدمی دائرہ اسلام سے نکل گیا، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور دوسرے جو دو امام ہیں، امام شافعی رحم اللہ، امام مالک رحم اللہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوگا یہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، لیکن ایسے شخص کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جو اللہ کی زمین پہ رہے اور خدا کا حکم نہ مانے، لہذا ایسے شخص کی تعزیراً سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے منشیات کی سزا عرب میں قتل ہے، یہ ایک تعزیری سزا، شرعی سزا نہیں ہے، تعزیر ہے نظام کے چلانے کے لیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہے لیکن اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ سب سے جو نرم موقف اختیار کیا ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے کیا ہے، اور وہ بھی یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے نماز کو نماز کی دعوت دو، اگر وہ نماز کی عادی نہیں بنتا تو اس کو جیل میں ڈال دو۔ بے نماز کو آزاد گھومنے پھرنے کی شریعت اسلامیہ میں اجازت نہیں ہے، فرماتے ہیں اس کو جیل میں ڈال دو، اور جب نماز کا وقت ہو تو اس کو کوڑے مارو، یوں سزا دے کر اس کو 5 وقت کی نماز کا پابند بناؤ۔ اگر تو نماز کا عادی ہو جائے توبہ کر لے، اس کو نکال دو، وہ صحیح زندگی گزارے، اور اگر نمازی نہیں بنتا اسی طرح جیل میں سڑنے دو، وہیں پہ مر کھپ جائے۔ یہ آدمی آزاد زندگی گزارنے کا حقدار نہیں ہے جو اللہ کا کھا کر اللہ کی بغاوت کرے۔ تو یہ اس کے حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ نماز کی دین اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ اس کا جو تارک ہے، اس کا جو چھوڑنے والا ہے، اس کے لیے کس قدر سخت سزائیں ہیں۔ تو قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو احکام آئے، حکم اللہ نے دیے، تو وہ نماز کے حکم ہے۔ تو فرما اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، مرد عورت سب پہ فرض ہے، اور کوئی عذر ایسا نہیں کہ جس پہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے نماز چھوڑ دے۔ ایک عجیب بات لکھی اس پہ علامہ ابن قیم رحم اللہ نے، آپ کی کتاب ہے کتاب الروح، اس میں ایک واقعہ آپ نے لکھا، ایک بہت نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، ان کی چھوٹی سی فیملی تھی، بیوی تھی، 2 بچے تھے، ایک بچہ ایک بچی۔ وہ بزرگ فوت ہو گئے، ان کی وفات کے جلدی بعد ان کی بیٹی بھی فوت ہو گئی، اور جب بیٹی ان کی فوت ہوئی تو جیسے اس کے قبر کو لوگوں نے تیار کیا، اس کو دفنایا، دفنان کر پیچھے ہی ہٹے تھے کہ اس کی قبر سے آگ نکلنے لگی۔ تو اس کے بھائی نے آ کے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں، میری بہن کا کوئی عیب ہو جو تیرے سامنے تو نے ہمیں نہ بتایا ہو، تو بتا۔ تو ماں ادھر ادھر بات ٹالتی رہی، اس نے سمجھا شاید دماغ خراب ہے، باپ کا صدمہ، اب بہن کا صدمہ، اس کی وجہ سے اس نے کہا بیٹا حوصلہ کرو، دیکھو میں بھی تو صدمہ سہ رہی ہوں اپنے خاوند کی جدائی کا، بیٹی کا، تم بھی حوصلہ۔ اس نے کہا ماں باپ یا بہن کا صدمے کی بات نہیں ہے، ہم نے بہن کو دفنایا، اس کی قبر سے آگ نکل رہی ہے، اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کی کوئی غلطی، کوئی عیب اس کا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ کوئی اور عیب تو نہیں تھا، البتہ یہ تھا کہ وہ نماز کو بے وقت کرتی تھی،
نماز پڑھتی تھی لیکن ایسے ٹالتی رہتی تھی. مثلا فجر کی نماز ہے، اب فجر کی نماز نہیں اٹھی، ایسے لاپرواہی کرتی، باپ نے اٹھایا وہ مسجد میں چلے گئے، نہیں اٹھی، میں نے اٹھایا نہیں اٹھی. جب آخری وقت آتا تھا، سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا، اٹھتی اور جلدی جلدی وضو کیا اور تیز تیز ٹھونکے ماری نماز پڑھ لی. ایسے ہی ہر نماز، جیسے آج کل ہمارا بھی یہی حال ہے کہ بس گپے مارتے رہتے ہیں. وقت جب سمجھا نا اب نماز نکلتی جا رہی ہے، قضا ہونے جا رہی ہے، تو اس وقت فوراً اٹھتے ہیں، جلدی جلدی پانی کے چھینٹے مارے اور ٹھک ٹھک کر کے نماز کے 4 رکعتیں پڑھی تو کہا کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے. فرمایا کہ اس کی ماں نے بتایا کہ یہ اس میں غلطی تھی کہ نماز کو ٹال کر تاخیر کر کے پڑھا کرتی تھی. تو علماء نے کہا کہ واقعی یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے فرصت دی ہے لیکن وہ آدمی وقت پہ تسلی سے عبادت نہیں کرتا، اس کو ایسے ٹالتا رہتا ہے، اخیر وقت پہ آ کے اس کو بے قدرہ کر کے اس عمل کو یوں وہ پھینک رہا ہے. یہ اس بے احترامی کی وجہ سے یہ سزا ہے. تو یہ ایک بات ہے کہ اندازہ کر لیں کہ جو نمازوں پہ نمازیں ہم چھوڑے جا رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. یہ تو وہ سزا تھی جو پڑھ لی تھی نماز لیکن بڑی بے قدری سے جس کو پڑھا تھا. تو اس لیے ہم سب مسلمانوں کو اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی، مرد ہوں عورتیں ہوں. تو فرمایا کہ واتو الزکات اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو. جس پہ زکوٰۃ فرض ہو، صاحب نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. مرد ہے اس کو، عورت ہے، عورت کے پاس زیور ہے، وہ اس کی مالک ہے تو اس کی زکوٰۃ دینے کا اہتمام. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ایک وقت آیا اور مسلمانوں پر قتال اللہ نے فرض کر دیا، مدینہ کی زندگی میں جہاد فرض ہوا، دشمنان اسلام سے لڑنا فرض ہو گیا. کتب علیہم القتال، فرض کر دیا گیا ان پہ قتال. تو اب جب حالات جہاد کے بنے تو اب مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی کھڑے ہو گئے تھے، پیدا ہو گئے تھے جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے. منافقین، مدینہ میں بڑی تعداد تھی منافقوں کی، ان کا یہاں پہ بیان ہے. امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ منافقوں کی بات اللہ نے فرمائی ہے. اذا فریق منہم، تو ایک گروہ ان مسلمانوں میں سے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، کلمہ پڑھتے، نماز پڑھتے، روزے رکھتے، زکوٰۃ دیتے، سارے کام، کوئی فرق نہیں رکھتے تھے مسلمانوں میں اور اپنے میں، لیکن دل میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں تھی، دل میں ایمان نہیں تھا. تو وہ گروہ اذا فریق منہم، تو ایک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، وہ میدان جہاد میں نکلنے سے ڈرتے تھے اس کی وجہ سے کہ نکلے تو مارے جائیں گے اور دشمن ہمیں مار دے گا. ڈرتے لوگوں سے کا خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے. او اشد خشیہ، یا اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ انسانوں کا ڈر ان کے دلوں میں، انسانوں کا خوف اترا ہوا تھا اور کانپتے تھے میدان میں نکلنے سے. وقالوا ربنا، اور کہتے اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، کیوں تو نے فرض کر دیا ہم پر لڑنا، قتال کرنا. لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ تو نے ہمیں اور مہلت دیے رکھی ایک قریب مدت تک، یعنی اور کچھ ابھی وقت گزرتا اور جہاد ہم پہ فرض نہ ہوتا. قل، آپ کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان، دنیا کا نفع یہ بہت تھوڑا ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے آرام کے دن گزرتے رہیں، تم کماؤ، کھاؤ، پیو اور تمہیں دین کے لیے کوئی قربانی نہ دینا پڑے. یہ دنیا، اس کا جو کچھ بھی تمہارے پاس مال و دولت، سامان دنیا قلیل، یہ بہت تھوڑا ہے. والآخرہ، اور اس کے بالمقابل آخرت، خیر لمن اتقا، وہ بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے اتقا جو اللہ کا حکم توڑنے سے بچتا رہا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا. تقوی کا سب سے اونچا درجہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے حکم توڑنے سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا لے، یہ بڑا تقوی ہے.
ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارا وہاں پہ ذرا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. جو یہاں سے نیکیاں کما کے لے جاؤ گے پوری پوری اللہ کے ہاں قدر ہوگی. ولا تظلمون، تم سے زیادتی ظلم نہیں ہوگا. فتیلا، معمولی بھی، ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں. فتیل اصل میں عربی لغت میں کہتے ہیں کھجور کی گٹلی ہوتی ہے اور اس کی گٹلی میں ایک لکیر ہوتی ہے، اس کے اندر باریک سا دھاگا ہوتا ہے، اس کو فتیل کہا جاتا ہے. تو بہت معمولی اور باریک ہوتا ہے. فرمایا اتنا سا بھی کسی کے اوپر قیامت کے دن اللہ ظلم نہیں فرمائیں گے. جو نیکی لے کے جائے گا اس کا پورا پورا اجر پائے گا، اور جو گناہ لے کے جائے گا اس کی سزا اللہ کے ہاں سے پائے گا. تو اللہ پورے عدل اور انصاف کا ہر بندے سے معاملہ فرمائیں گے.